بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو قاتلان امام حسین کے انجام کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح امیر مختار نے ان بدبخت اشقیاء سے بدلہ لیا اور چن چن کے ان یزیدیوں کو جو واقعہ کربلا میں شریک تھے واصل جہنم کیا۔ اور آج کی ویڈیو میں واقعہ کربلا کے سب سے اہم کردار یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے عبرتناک انجام کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یزید ہی وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام سے سر یا بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور اپنی فوجوں کو آپ کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب اس کے حکم پر امام حسین کو جانثار ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور امام علیہ السلام کا سر مبارک اور آپ کے اہل و عیال کو قیدی بنا کر اس ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بہت خوشی منائی اور غرور اور طاقت کے نشے میں کفرانہ اشعار بھی پڑھے، اور نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین اور بے حرمتی کی، بلکہ آپ کے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی زندان میں قید کروا دیا۔ امام حسین علیہ السلام جو حدیث نبی کے مطابق جنت کے سردار اور نبی کے پیارے ہیں، ان کا کوئی احترام یزید نے نہ کیا، لیکن خدا کیونکہ عادل ہے وہ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ وہ مزید گناہ کر لے اور پھر اس کو عبرتناک انجام اور سزا ہو، اور یہ سزا روز آخرت میں ضرور ملے گی، لیکن دنیا میں بھی خدا ظالموں کو دوسروں کے لیے عبرت کی تصویر ضرور بناتا ہے۔ چنانچہ یزید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تاریخ میں یزید کی موت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن میں سے 4 روایات ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق یزید گانے بجانے کے آلات، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ وہ ہر صبح کو مخمور ہو کر اٹھتا اور زیندار گھوڑے پر بندر کو زین سے باندھ دیتا اور اسے چلاتا، اور بندر کو سونے کی ٹوپی پہناتا۔ یہی حال غلاموں کا تھا، اور وہ گھوڑ دوڑ کرواتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس پر غم کرتا، اور بعض کا قول ہے کہ اس کی موت کا باعث بھی یہی ہوا کہ اس نے ایک بندر اٹھایا اور اسے نچانے لگا تو اس بندر نے اسے کاٹ لیا، جس سے اس کے جسم میں زہر پھیلا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ بندر نہیں تھا بلکہ کتے نے اسے کاٹا تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد یزید جب بھی باہر نکلتا تھا تو مختلف پرندے، حشرات الارض اور دیگر جانور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بامشکل اپنے آپ کو بچا پاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے محل سے باہر نکلنا بھی محدود کر دیا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ چہل قدمی کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں باہر نکلا تو کسی نہ کسی طرح ایک کتا اس تک پہنچ گیا جس نے اسے کاٹا۔ سپاہیوں نے بامشکل کتے سے یزید کو علیحدہ کیا، لیکن کتا اپنا کام کر چکا تھا۔ یزید تڑپتا رہا، جسم میں زہر پھیلتا رہا، اور اس طرح وہ واصل جہنم ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یزید امام حسین کے قتل کے بعد بے چین رہتا تھا۔ جب بھی پانی پیتا تو اس کو مزید پیاس لگتی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھولتا چلا گیا، اس کی آنتیں سڑ گئیں، جسم میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر کی طرح چیختا، اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ وہ پانی مانگتا رہتا تھا، پانی پیتا رہتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کے اذیت سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تیسری روایت یہ ہے، تاریخ کامل اور کتاب اوراق غم میں یہ روایت ہے کہ وہ ایک رومی نسل کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے رنگ رلیاں منانے کے بہانے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے یزید کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور اس کی لاش کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی وہاں پہنچے، جہاں انہیں اس کی صرف ایک ٹانگ ہی سلامت نظر آئی۔ چنانچہ اسی کو لے جا کر دفن کر دیا گیا۔
جس علاقے میں یزید واصل جہنم ہوا وہ ملک شام کے شہر حمص کا علاقہ حوارین تھا۔ اس وقت یزید کی عمر 39 برس تھی۔ چوتھی روایت کے مطابق امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کو آرام نہ آتا تھا، وہ کروٹیں بدلتا تھا، اس کی نیند اڑ چکی تھی اور ہر وقت پیاس کی شدت رہنے لگی تھی۔ مختلف طبیبوں کو بلایا گیا لیکن اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یزید کی آب و ہوا بدلی جائے۔ چنانچہ یزید کو شکار پر بھیجا گیا اور وہ اپنے تقریباً 10,000 سپاہیوں کے ساتھ سیر اور شکار کی غرض سے نکلا۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، چنانچہ وہ اس کے تعاقب میں پیچھے بھاگا یہاں تک کہ سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ ہرنی کے تعاقب میں جب وہ بہت آگے نکل گیا تو اچانک ہرنی غائب ہو گئی اور یزید نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی خوفناک وادی میں پایا۔ یزید تھک چکا تھا اور پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان کتے کی مانند باہر نکلی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے ایک آدمی کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ اس نے بے قرار ہو کر اس شخص سے پانی مانگا۔ اس آدمی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو مجھ سے پانی مانگتا ہے؟ کیا تجھے یاد ہے تو وہی ہے جس نے امام حسین پر پانی بند کیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے پانی اس کی نظروں کے سامنے بہا دیا اور اسے ایک قطرہ تک نہ دیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ عقاب نما یزید کے سر پر آیا اور اس نے یزید کو چونچے مار کے ہلاک کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اسے نگل گیا۔ صرف اس کی ایک ٹانگ جو کہ اس کے گھوڑے کی رکاب میں پھنس گئی تھی وہ باقی رہ گئی، اور اس طرح یزید واصل جہنم ہوا۔ جب یزید کے سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچے تو وہاں پر صرف یزید کے گھوڑے اور اس کی ایک ٹانگ کو جو کہ رکاب میں پھنسی ہوئی تھی پایا۔ چنانچہ وہ شناخت کر کے اس کو ہمراہ لے گئے اور بامشکل اس کو کہیں دفن کر دیا۔ ائمہ معصومین کے مطابق وہ ہرنی، وہ شخص اور وہ عقاب اللہ کی طرف سے ملک تھے جو بھیجے گئے تھے، اور قیامت تک کے لیے یزید پر یہ عذاب رہے گا کہ وہ پرندہ یزید کو نگلتا رہے گا اور اگلتا رہے گا، پھر نگلے گا، پھر اگلے گا، اور قیامت کے بعد آخرت میں مزید عذاب اس پر کیا جائے گا۔ یہ واقعہ سن 64 ہجری کا ہے، یعنی واقعہ کربلا جو کہ 61 ہجری میں ہوا اس کے بعد صرف 3 سال تک یزید کی حکومت رہی، اور ان 3 سالوں میں اس نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کو شہید کرنے کا جرم کیا بلکہ واقع حرہ اور مسجد نبوی کی تاراجی بھی اس کے جرائم کی لسٹ میں شامل ہے۔ تو ویورز، یہ تھیں تاریخی کتب میں یزید کے عبرتناک انجام سے متعلق روایات۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں میں۔ آج تک کے لیے اتنے ہی۔ اللہ حافظ۔